ایک تو یہ میں پہلے افغانستان میں جو اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں اس میں بہت سارے منصوبوں کا ہم سن رہے ہیں، جیسے کہ ایک ترکمانستان افغانستان پاکستان گیس پائپ لائن ہے، پھر تاجکستان افغانستان اور پاکستان ایک بجلی کی لائن ہے، پھر ترکمانستان سے بھی بجلی کی ایک لائن ہے، پھر ازبکستان سے ایک ٹرین کا راستہ افغانستان اور پاکستان کے طرف آ رہا ہے، کراچی یا گوادر جائے گا۔ تو یہ جو اتنے سارے پروجیکٹ ہیں اور پھر ٹریڈ اور کامرس پہ بات ہو رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی پازیٹیو چیزیں شاید افغانستان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ دو ایشو اس میں بہت اہم ہیں، ایک بارڈر سیکیورٹی کا جو باڑ وہاں پہ توڑ دی گئی ہے بہت ساری جگہوں پہ، اور دوسرا افغان مہاجرین کی واپسی افغانستان ابھی چاہ رہا ہے کہ نہ ہو۔ ان دونوں افغانستان کے مطالبات پہ کیا موقف ہے پاکستان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابصار صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں آج ایک بڑا امپورٹنٹ وزٹ رہا ہے اور ڈے لانگ وزٹ تھا ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ منسٹر فار فارن افیئرز اسحاق ڈار صاحب کا، اور یہ بڑا ایک ٹائملی وزٹ ہے اور اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا میری نظر میں۔ خطے کی بدلتی صورتحال جس طرح آپ نے مینشن کیا، کیونکہ ریجنل اسٹیبلٹی اور ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے بالخصوص 2021 کے بعد جو انخلا ہوا اور اس کے بعد پاکستان کی سرزمین میں جس طرح ایک لہر میں تیزی آئی تمام تر دہشت گردی کے واقعات سے لے کے بلوچستان کے پی کے حوالے سے اگر دیکھ لیں، یہ تمام تر جو معاملہ یہ اس وزٹ کا ہے یہ جے سی سی کے بعد ہوا ہے۔ جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہمارے اسپیشل ریپ آن افغانستان یا افغان افیئرز ہیں صادق خان صاحب، ان کی پہلے کابل گئے، وہاں پہ ملاقات ہوئی، پھر جے سی سی بڑے عرصے بعد جو ہے ریزیوم کیا جے سی سی۔ افغانستان پہ عام لوگوں کے لیے انٹرسٹ جو ہے جے سی سی سے زیادہ اس بات پہ ہے کیا تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، بی ایل اے جو بلوچستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، ان کو جو اسلحہ پہنچ رہا ہے افغانستان سے اور ان کی جو سپورٹ ہے وہاں بیس کیمپس ہیں، اس پہ افغانستان نے کوئی گارنٹیز دی ہیں آپ کو؟ دیکھیں افغانستان نے بالکل جو معاہدہ ہوا ہے، جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے دونوں نیشنز کی، ہم نے بالکل اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جو پلاننگ آف اٹیکس ہیں، نہیں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ بالکل افغان حکومت نے ہمیں گارنٹیز دی ہیں کہ ود ریگارڈز ٹو جو اسلحہ وہاں پہ امریکہ کا انخلا ہوا اور 2021 اگست کے بعد اور اس کے بعد وہ تمام تر اسلحہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی سوئل کے اوپر جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں وہ ہمیں شواہد ملے ہیں، وہ کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں یہ ذکر کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وار آن ٹیرر تھی تو 2007-8 میں باڑہ مارکیٹ، پشاور کی باڑہ مارکیٹ میں وہ اسلحہ جو اس ٹائم نیٹو فورسز کا اسلحہ تھا وہ یہاں پہ سرے عام بکتا تھا۔ تو ہم یہاں پہ ایسی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن یا انٹورڈ سچویشن کو کرب کرنے کے لیے یہ وزٹ تب ہوا ہے کہ آپ یہ انشور کریں۔ اور حکومت کیا کرنا ہے، اسلحہ آ چکا ہے، آپ حکومت خود بتا رہی ہے کون کون سے ویپنز ہیں ان کے پاس۔ جی بالکل، انفرارڈ تھرمل ویپنز بھی ان کے پاس ہیں، ان کے پاس تو نائٹ ویژن والے ویپنز ہیں۔ تو گارنٹیز فرق کیا ہے، میں تو یہ پوچھتا ہوں۔ پہلے بیان تو آتے رہے ہیں کہ دونوں نہیں کسی کو جگہ دیں گے، اب کیا گارنٹیز ہے؟ دیکھیں اس دفعہ ہم نے یہ دونوں طرف سے ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے۔ چلے میں آپ کو ایک ڈائریکٹ کویسچن پوچھتا ہوں، جی تو کیونکہ آپ تو سیاستدان ہیں، آپ تو مجھے گھماتے رہیں گے، میں ڈائریکٹ گھما نہیں رہا۔ کوئی انٹرنیشنل گارنٹی ہے چائنا یا امریکہ کی؟ دیکھیں انٹرنیشنل گارنٹیز تو ہوتی ہیں، اور انٹرنیشنل گارنٹیز نہ ہوں تو ظاہری بات ہے اس خطے میں جو ریجنل سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے حوالے سے ان دونوں ممالک جن کا آپ نے نام لیا، ظاہری بات ہے کہ ان کی جو ہے وہ ایک گہری نظر ہے اور گارنٹیز تو ہیں۔ آپ یہ گیم کیسے کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ اور چائنا کا آپس میں تو ایک ٹیرر وار چل رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ معاملات پہ امریکہ اور چین کے انٹرسٹ پاکستان میں سیم ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ آپ کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ انٹرسٹ بالکل الائن کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی خوبصورتی ہے کہ ہمارا دونوں امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ایک مختلف ریلیشن ہے، اور دونوں کا کے ساتھ جو ایک جو کہہ لیں میوچل رسپیکٹ کا ریلیشن ہے، اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ جس طرح چائنا کا سی پیک کے حوالے سے ہماری بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہے، امریکہ کے ساتھ جو ایک سیکیورٹی حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہم نے بڑا ایک ابھی جون میں سمٹ بھی ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، جو سیکیورٹی سمٹ ہے، اور وہ اسپیسیفکلی
काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है उसको फोकस करेगा। कौन से ममालिक उसमें होंगे? देखिए वो पाकिस्तान और अमेरिका का आपसी का वो है, और उसमें बिल्कुल देखा जाएगा कि अगर दीगर रीजन से किसी कोई ममालिक हैं उनको अगर इनवाइट करना पड़ा तो वो हम जरूर करेंगे। चीन शामिल होगा उसमें? देखिए अभी कबल अज़ वक्त तो मुझे ऐसी बात नहीं करना चाहता। एक सवाल उठता है क्योंकि BLN ने डिक्लेयर किया है कि फ़ौज पे हमला करेगा बलूचिस्तान में और चीनी शहरियों पे हमला करेगा। असला उनके पास अमरीकी है, रिफ्यूज उनको कभी ईरान में मिलता है, कभी UAE में मिलता है, अमरीकी UAE एलाइज भी हैं। तो इससे एक तासुर उभरता है कि शायद पाकिस्तान में जो चीन मुखालिफ दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ उस तरह एक्शन नहीं होता जिस तरह चीन चाहता है। सिक्योरिटी कंसर्न है चीन के। ये कॉन्फ्रेंस में अगर अमेरिका के साथ हो रही है तो चीन के कंसर्न्स एड्रेस किए जाएंगे? देखिए चीन के कंसर्न्स हम गाए बगाए, आपको याद होगा कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या रिसेंटली जब हुआ था सिंध वाला, तो उसके बाद चीन बड़ा एक सीरियसली इस तमाम तर मामले पे हमारी उनके साथ डिस्कोर्स हुआ और बायलैटरल विजिट्स भी इसी हवाले से हुए। यहाँ पे आपको मैं ये ज़रूर बताऊँ कि चीन के साथ हमारी अलग एक काउंटर टेररिज्म के ऊपर, और स्पेसिफिकली जो काउंटर टेररिज्म विज़ावी CPEC या BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके ऊपर जो हमारा कोऑपरेशन है, तो उसकी जो है वो डायनामिक्स या एलिमेंट्स वो डिफरेंट हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको थोड़ा इस पहराए से भी रीजन के हवाले से भी देखनी पड़ेगी। अमेरिका का ठीक है अपना इंटरेस्ट है, वो तमाम तर मामला है, अपने उसके कंसर्न्स हैं काउंटर टेररिज्म के ऊपर और उसके हवाले से, लेकिन जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन काउंटर टेररिज्म चाइना के साथ है स्पेसिफिकली पूरे CPEC को लेके, तो हमारा एक बड़ा फाल जो है उनके साथ। अच्छा, अब ओरिजिनल क्वेश्चन, अफगान महाजिरीन की वापसी पे अफगानिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप थे पाकिस्तान ने आज वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, वो बताएंगे ज़रा? जी बिल्कुल। पाकिस्तान तफसीलन ये है कि उनके जो 4 नुकाती एजेंडा था, उन्होंने कहा जी कि हम डिग्निफाइड रिटर्न चाहते हैं अपने सिटीजन्स का। हमने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि किसी की प्रॉपर्टी जो है वो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो सेल करे, छीनी नहीं जाएगी, छीनी नहीं जाएंगी या हुकूमत कब्जा नहीं किया जाएगा, हुकूमत उससे छीनेगी नहीं। तो वो बिल्कुल हमने एश्योरेंस दी कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपना कारोबार अगर बेचें तो बिल्कुल बेचें और पैसे लेके जाएं, और रखना चाहिए अगर तो नहीं रखा नहीं जा सकता ना। अगर आपका अब ये कल ही कब्जा नहीं होगा, उनका नुकसान नहीं होगा, बेचनी पड़ेगी, उन्हें बेचनी पड़ेगी और बेच के वो अपना पैसा ले, या वो स्टेट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो स्टेट को ट्रांसफर करते हैं, बेचना चाहते हैं तो बेचते हैं। डिग्निफाइड रिटर्न होगा, उनकी किसी भी जान माल की जो है वो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा अनटिल द बॉर्डर। और उसके साथ साथ जो एक लास्ट पॉइंट था कि उनके साथ जो मिस ट्रीटमेंट है वो नहीं होगी पाकिस्तान में, और हमने बिल्कुल ये एश्योरेंसेस 4 पॉइंट्स पे दी हैं। चौथा पॉइंट जी ये मिस ट्रीटमेंट के हवाले से, क्योंकि जनरल तासुर दिया जा रहा है कि शायद अफगान सिटीजन्स वेदर लीगली और इलीगली इन कंट्री उनका मिस ट्रीटमेंट उनके साथ। अफगानिस्तान इससे एग्री किया, हमने एश्योरेंस क्या कि वापस हम रिसीव वो बिल्कुल उन्होंने कहा है। ठीक, अच्छा, दूसरा के हिसाब से जो भी डिस्कोर्स और डिस्कशन और डे लॉन्ग हुई, उन्होंने ये एग्रीमेंट लिखा हुआ भी हुआ, ये खाली सिर्फ देखिए उसकी डिटेल्स आपको मैंने शेयर कर दी हैं। अब ये इन प्रिंसिपल डिसीजन हुआ है बिकॉज मैं तो मुत्तकी साहब को दावत भी तो दी, वो उन्होंने बिल्कुल वादा किया है कि मैं पाकिस्तान आऊंगा, और इसीलिए डार साहब ने डार साहब के साथ वादा किया है कि ये अब आगे स्टेप बढ़ रहे हैं। और जिस तरह कासा 1000 की आपने बात की, ताजिकिस्तान और फिर उज़्बेकिस्तान, क्योंकि मैं खुद भी हाल में उज़्बेकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस के लिए था, वहाँ पे बिल्कुल ये बातचीत थी कि आपके साथ जो ट्रेड और जो ट्रांजिट होना है हमारा, वेदर ये CPEC के हवाले से भी जो हम उनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब अफगानिस्तान में अमन आए। मैं उस पर आता हूँ, मुझे एक सियासी सवाल आखिरी दे दें कि जो बॉर्डर पे बाढ़ थी और टूटने से जो दहशतगर्दों की आमदोरफ्त आसानी से हो रही है, जा रहे हैं आ रहे हैं लोग, उस पे क्या बात हुई आज अफगानिस्तान से? देखिए वो अपनी साइड की बाढ़ जो है वो बिल्ड करेंगे, उनके तरफ तो बाढ़ थी नहीं, हमने बनाई थी सिर्फ। वट एवर साइड उनकी साइड पे जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, नॉट बाढ़ इटसेल्फ, बट हमारी साइड पे जो है वो जाहिर बात है कि उसको हमने खुद ही दोबारा जो है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो आप बनाना शुरू करेंगे? जी बिल्कुल। मैं आपको डेट तो नहीं दे सकता, और उस पे अगर फिर वहाँ से हमला हुआ तो नहीं, ये तो हमने बताया है, और इसके बाद ये भी 2 टोक अल्फाज में बताया गया है कि इसके बाद अगर इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर आप इसके जवाबदेह खुद होंगे। अच्छा, ये बात, ये आज लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया ठीक है। अब आते हैं हम इकोनॉमिक उस पर। तो जो आपने कासा की बात की, आपने उज़्बेकिस्तान से एक कह लीजिए अगर उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ अफगानिस्तान है, रेल की पटरी बन जाए तो मॉस्को से ट्रेन चलेगी तो कराची ग्वादर पहुंच सकती है, बिल्कुल ग्वादर नहीं, कराची पहुंच सकती है।
تو یہ منصوبہ آج ایگریمنٹ ہوا اس پہ؟ دیکھیں نہیں، یہ جو آج کا جو فوکس تھا، آج کا فوکس سیکیورٹی سینٹرک تھا، اور آج کا مین جو فوکس تھا ساری گفتگو کا، پھر اس میں ظاہری بات ہے کہ جو ریپیٹریشن ہے، جو ریٹرن آف ریفیوجیز ہے، وہ بھی زیر بحث اور زیر غور آیا، اور اس پہ ان کی ریزرویشن سی تو وہ اس میں ایڈریس کی ڈاکٹر صاحب نے. لیکن یہ بات ہم نے ان کو واضح طور پہ جو پیغام ہماری طرف سے تھا کہ ہم یہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ، آپ ہمارے برادر ملک ہیں، آپ ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن فلاں 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 ایویڈنس یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی سوئل ٹھیک ہے. یوز ہوئی لیکن افغان حکومت نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے 3 منصوبوں کی بات کی ہے، ٹی اے پی گیس پائپ لائن کی، کاسا 100 کی، اور ٹرین رابطے کی. جی بالکل. تو اس میں اگر جب آپ یہ بنیادی معاملات کو طے کر لیں گے تو اگلے سٹیپ پہ کب تک جا سکتے ہیں؟ لیکن جلد اگلے سٹیپ پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری جب ابھی پیچھے ملاقات بھی ہوئی ازبکستان کے صدر سے، تو بڑا وہ اس چیز کو انہوں نے سراہا، اور جو کنیکٹیوٹی ہے، آپ نے ٹرین کی بات کی تو اس پروجیکٹ کا کیونکہ ان کی بھی پریس ریلیز میں ذکر آیا ہے، تو ہم اس پہ بڑا ایکٹیولی اور سیریسلی کام کر رہے ہیں اپنی سائڈ سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنیکٹیوٹی ہو. اسی طرح وزیر اعظم صاحب کا بھی جو دورہ ازبکستان تھا غالباً یہ کوئی فروری کے مارچ کے مہینے میں، تو اس پہ بھی بڑی جو ہے ایڈوانسمنٹس ہوئیں اور بڑے ایم او یو سائن ہوئے، اور اس کے ساتھ پھر لیڈنگ اپ ٹو یہ بھی ریسنٹلی جو ہے آخری آپ نے کہا سیکیورٹی فوکس زیادہ تھا، تو اس کے حوالے سے مجھے ایک آخری سوال کا جواب دے دیں کہ یہ جو اسلحہ ہے، امریکی اسلحہ وہاں چھوڑ کے گئے ہیں. واشنگٹن پوسٹ میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی، پھر بی بی سی میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا تقریباً 50% یونائٹڈ نیشنز کو بیان دیا افغان جو اہلکاروں نے کہ 50% اسلحہ، تقریباً آدھا اسلحہ جو چھوڑ کے گئے تھے $3.5 ارب کا، وہ کینک اپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ مارکیٹ میں بیچ دیا گیا ہے، اور پاکستان کی فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہوا اس اسلحے کی وجہ سے. اس پہ کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھیں اس پہ یہی ہم نے بات کی کہ جو اسلحہ ہمیں ہماری سوئل پہ ملے گا اس کو فل فور جو ہے کانفسکیٹ کیا جائے گا، اور کریڈیبل بیسڈ نہیں، ہمارے پاس کریڈیبل مزید آتا جائے گا. نہیں، مزید کیوں آتا جائے گا؟ وہ انہوں نے ہمیں ایشورنسز دی ہیں کہ آپ کی سوئل کے اوپر یہاں سے کوئی جو ٹیررسٹ اٹیک ہے وہ پلان نہیں ہوگا، اور یہاں پہ جو انخلا کے بعد اسلحہ چھوڑا گیا ہے وہ آپ کی سوئل کے اوپر استعمال نہیں ہوگا، اور وہ ہم اپنی پروٹیکشن اور سیکیورٹی کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے کریں. ٹھیک ہے، اب آ جائیں ہم آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تعلقات ہیں. بلاول بھٹو صاحب کا میں آپ کو اگر ایک سنوا دوں، انہوں نے ظاہر ہے وہ چیئر پرسن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت اپنا متنازع نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے، ہمارے اعتراضات کو مانے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی. اب آپ افغانستان سے کہہ رہے ہیں اچھی خبریں آ رہی ہیں، معیشت پہ آپ کہہ رہے ہیں فچ نے اپ گریڈ کر دیا ہے ریٹنگ کو، اور آپ کے باہر سے پاکستانیوں نے $4 ارب سے زیادہ ایک مہینے میں بھیجے. اس کی ظاہر وجوہات اور ہیں، لیکن چلیں آپ کو کریڈٹ اس کا اگر لینے کے شوق ہے تو لے لیں. لیکن یہ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو آ گئی ہے، اور بجٹ پاس ہونے کا بھی امکان ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سپورٹ نہ کرے تو آپ تو بجٹ بھی پاس نہیں کروا سکیں گے. وفاقی وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی پہ آج حملہ ہوا ہے سندھ میں، کس طرف آپ کی حکومت لے کے جا رہی ہے حالات کو؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو مذمت کرتا ہوں جو کھیل داس کوہستانی صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اور اس کی انتہا کی مذمت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو صوبائی کارڈ کھیلیں گے یا صوبائیت میں لے کے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہم فرسٹ اینڈ فارموسٹ پاکستانی ہیں. میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، وہ سندھی ہیں، کھیل داس بھی حملہ بھی سندھیوں نے کیا، لیکن وہ کیونکہ حصہ وفاقی حکومت کا ہے نا، تو آپ سمجھتے وفاقی حکومت پہ حملہ ہے؟ آپ سمجھتے کھیل داس پہ حملہ وفاقی حکومت پہ حملہ ہے؟ درست. میں تو اس کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہوں جو وہاں پہ جو ایسے بات آپ کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ایسے ایلیمنٹس ہیں، کیونکہ خالی پیپلز پارٹی نے دیگر جماعتیں بھی وہاں پہ اس کو میں وفاق پہ حملہ ہو رہا ہے، اب سندھ میں بھی وفاق پہ حملہ ہو رہا ہے، تو وفاق کدھر ہے؟ دیکھیں نہیں، وفاق از ویری مچ دیر. یہ نہیں ہے کہ وفاق اپنی جو ہے وہ اسٹرینتھ یا جو اپنا جو
آئرن ہے وہ نہیں منوا سکتی, وہ بالکل منوا سکتی ہے. نہیں یہاں پہ مطلب اس طرح تو پھر اس طرح ہم وفاق ہر صوبے سے لڑتا ہی رہے گا. نہیں, وفاق ہر صوبے سے نہیں لڑتا, نہ وفاق اپنا یہ چاروں اکائیاں مل کے ہی وفاق بناتی ہیں. یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہاں پہ کوئی ایسے ایلیمنٹس تھے ابصار صاحب جنہوں نے شرارتی ٹولہ جس کو کہا جاتا ہے, یہ شرارت جس نے کی ہے اور وہ آپ نے بتایا کہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے, حملہ تو ہو گیا, لیکن اس کی ریزن وہ 6 کنالز ہیں جس کا ذکر بلاول بھٹو صاحب نے کیا. آپ لوگوں نے تاثر یہ دیا کہ اسد آصف علی زرداری نے بھی ایگریمنٹ کر لیا تھا. 8 جولائی کو ان کی ٹویٹ ہے نا جی, 8 جولائی کو صدر پاکستان کی اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہے اور انہوں نے کہا بالکل خوشائن بات ہے, اچھی بات ہے. یہ 2024 کی میں بات کر رہا ہوں. 8 جولائی کو صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ٹویٹ کیا. جی بالکل, کیا وہ ٹویٹ آن ریکارڈ موجود ہے, آپ نکال کے دیکھ لیں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کے لیے چیک کریں ذرا. اگر ای پی صاحب اگر وہ ہے ٹویٹ کہیں ملتا ہے آصف علی زرداری صاحب اس ٹویٹ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ پہ ہے. جی پریزیڈنٹ چیک کریں اگر 8 جولائی کو ہے اور اس پہ کینالز کے بارے میں بات کی ہے. جی کینالز کی بریفنگ دی گئی. کینالز انہوں نے بالکل انہوں نے اس پروجیکٹ کو جو ہے اپروو کیا یا سپورٹ کیا, وٹ ایور اس کو کوئی بھی کر سکتے نا, کوئی بھی لفظ دے دیں. اپروو ان دا سینس کہ ایز بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ انہوں نے مطلب اس پروجیکٹ کو خوشائن کہا اور بالکل اس کی جب میں ان کو دی گئی تمام تر بریفنگ تو انہوں نے بریفنگ لی اور انہوں نے بالکل اس کی پازیٹیولی دیکھا اس کو. اب دوسری بات دیکھ لیں کہ سید نوید قمر صاحب نے جو کہ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رکن ہیں, اب وہ کیا کہتے ہیں, یہ تو ہوگی صدر پاکستان کی بات. دوسری بات جو ہے وہ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں چند دن پہلے تقریباً 2 یا 4 دن پہلے سید نوید قمر صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں 6 نہروں سے مسئلہ نہیں ہے, ہمیں ایک نہر اور اس ایک نہر پہ بھی ایشو نہیں ہے, اس کی ڈائیورژن پہ ہمیں ریزرویشنز ہیں. یہ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا اور پھر اخبار کی شہ سرخی بھی یہ بنی. اب یہاں پہ بلاول صاحب کیونکہ ہماری یہ اتحادی ہیں, ہم یقین کریں کہ ان کی تمام تر ریزرویشنز, اگر کوئی ریزرویشنز ہیں, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اگر اس پہ ایگزسٹ یا پرسسٹ کر رہی ہے, ابصار صاحب ہم دور کریں گے. اگر وہ بیان دے رہے ہیں ہمارے مطابق پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی, اگر ہمارے مطابق نئے کینالز پہ آپ نے نہ روکا, وہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں اگر تحفظات, اگر مس انڈرسٹینڈنگ کچھ بیٹھے نا, کچھ ہمیں بتائیں. وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں یہ بات بالکل انہوں نے کہا, کابینہ میں وہ تو نہیں شامل, جو ذکر ہوا نا میں بتا دیتا ہوں آپ کو, اس پہ انہوں نے کہا کہ میرا بلاول صاحب سے رابطہ ہوا ہے, وہ ملک سے باہر ہیں اور وہ جب واپس آ جائیں تو میں تمام اتحادی جماعتوں کی ایک میٹنگ کال کروں گا. یہ 2 دن پہلے واپس آئیں, تو وہ اب ملاقات ہو جائے گی منڈے کو, ٹیوزڈے کو تو ملاقات ہو کے تو اس کے اوپر آپ کو ایک کلیئرٹی آ جائے گی. کیونکہ جو وفاقی حکومت کا موقف ہے وہ واضح ہے کہ یہ پاکستان کو بینیفٹ کرے گا, یہ پاکستان کے فائدے میں ہے, یہ پاکستانی قوم کے فائدے میں ہے, یہ کسی ایک صوبے کے فائدے میں یا کسی ایک سیاسی جماعت کے فائدے کی بات نہیں ہے. یہ کینالز, فوڈ سیکیورٹی, سسٹینیبل جو آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے, فوڈ سیفٹی ہے, اس کو انشور کر رہا ہے. اور پاکستان جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے, لیکن اس سے سب بینیفٹ. ٹھیک ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو بھی تو اٹھنے دیں نا, سب کچھ آپ سرکاری اداروں کے ذریعے تو نہ کروائیں. ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. 8 جولائی 2024 کو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیز کالڈ فار کمپلیٹنگ دی کراچی کینال پروجیکٹ ود ان 1.5 years. Kachi Canal project within 1.5 years, which would irrigate 713,000 acres of land in Balochistan. He said that the federal government would provide funding for the project to ensure its timely completion on a priority basis. He also proposed establishing a state land bank to productively utilize state-owned land surrounding strategic canals by securing funding and investment from international financial institution and the Pakistan Stock Exchange. لیکن دیکھیں یہاں انہوں نے صرف کچی کنال کی بات کی ہے بلوچستان کے لیے. یہ جو آپ چولستان کے لیے کنال کی بات کریں اس کی تو اس میں بات نہیں کی انہوں نے. دیکھیں اب بریفنگ تو تمام تر کنالز پہ دی گئی تھی نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف خالی ایک کنال پہ بریفنگ دی گئی ہو. The meeting was also briefed about 27 telemetry points would be established to ensure accurate data sharing regarding the availability and flow of water. تو یہ دیکھیں اصل جھگڑا تو پانی کا ہے نا. تو اگر پانی کے لیے ٹیلی میٹری سسٹم آپ نہیں انسٹال کر پائے 1 سال میں 27 جگہوں پہ, تو پھر جھگڑا تو چلے گا. آپ کہتے رہیں گے یا بیٹھ کے ٹی وی پہ بھی. ہائی کورٹ نے تو ویسے بھی اس پہ اسٹے دے دیا اور وہاں پہ وکلاء نے جو ہے یہ بات کی ہے کہ
فی الوقت اس پہ کام روک دیا گیا ہے. لیکن یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ارسا کے اندر امینڈمنٹ ہونی چاہیے. ارسا تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل فیئر ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو 1991 کے جو واٹر اپورشنمنٹ ایوارڈ ہے یا ایکٹ ہے اس کے حوالے سے. بیرسٹر عقیل صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے